Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel in the knowledge world. دوستو آج آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جنات کس طرح سے جادوگروں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر کیا کام کرتے ہیں آپس میں، اور جنات کی تسخیر کیسی ہے، کس طرح سے لوگ ان کو مسخر کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے نا کہ جنات اور شیاطین یہ ایک جنس سے دونوں کی پیدائش آگ سے کی گئی ہیں اور شر کا غلبہ ان پر زیادہ ہے۔ پھر آگے یہ بات کہ ان کو مسخر کرنا کیسے ہیں۔ جنات ہماری طرح ہیں، ان میں بھی مسلمان کافر برے اچھے نیک بد سخت مزاج نرم مزاج سب قسم کے موجود ہیں۔ ان کو مسخر کرنے کے لیے کبھی تو ضرورت پڑتی ہے کچھ کاموں کی، اور کبھی جو ضرورت نہیں پڑتی خود ہی مسخر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ نیک لوگ ہوتے بزرگان دین، ان کے لیے جنات مسخر ہو جاتے خود ہی ان کی خدمت و تکریم کے لیے، ان کے باقاعدہ شاگرد ہو سکتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کی تدریسات میں بیٹھ کے۔ اور کچھ جنات جو ہے نا وہ لوگ مسخر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ مسخر کرتے جو بد قسم کے لوگ، نیک قسم کے لوگ جنات کو مسخر نہیں کرتے۔ اور جنات کی تسخیر جو ہے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی جن کو مسخر کر دے، تابع بنا دے، اس سے کام لے، کیونکہ آپ تو کوئی اجرت اس کو نہیں دے رہے نا کہ اس سے کام لے۔ اور جو ہماری دنیا ہے ان کی دنیا الگ ہے، تو وہ آزاد ہے۔ کسی آزاد کو غلام بنانا، مستعبد کرنا، اس سے خدمت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو مجبور کرنا پڑے گا اس میں، اور کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو سامنے آ گئی، اور آپ کے سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ جنات کی تسخیر جائز نہیں۔ اب آگے یہ بات ہے کہ جنات سے کس طرح جادوگر، ساحر یا بد قسم کے لوگ کام لیتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ جنات میں جو گندے برے اور غلط قسم کے جنات ہوتے ہیں نا، کچھ کافر، ان سے کام لینے کے لیے جادوگروں کو بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، مفت کلازی میں مسخر نہیں ہوتے۔ وہ اس طرح سے کہ جنات کا تعلق تو شیاطین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان کوئی برا کام کرے، تو برے کام سے شیطان خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ جو جنات ہوتی شریر وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے جنات اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کیا کرتے، وہ شروع کر دیتے، تو پھر جنات ان کی تھوڑی بہت جو ہے مدد کرنے لگ جاتے ہیں، شیاطین بھی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ارادہ رکھتے کہ جنات کا اس سے رابطہ ہو جائے، تو وہ غلیظ ترین قسم کے کام شروع کر دیتا ہے، تو اس سے جو ہے شیاطین اور جنات قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا بھی گندا کام ہو، غلیظ کام ہو، اس کے قریب شیطان اور جنات زیادہ آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے سنا ہوگا، احادیث شریفہ میں ہے کہ جب تم پخانے کی جگہ پر جاؤ تو وہاں پر کلمات اور طاؤس پڑھ کے جاؤ، کیونکہ شیاطین اور جنات جو ہے نا وہاں پر رہتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کے لیے خصوصی دعا آ گئی ہے نا کہ جب آپ جنات سے پناہ مانگنے کے لیے پڑھے تو پھر یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں گندے جنات سے اور گندی جنات سے جو ان کی خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جنات سے جو ہے نا حفاظت اس طرح سے مانگی جاتی ہے، تو اس سے تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ جنات گندی جگہوں پر ہی رہتے ہیں۔ اور حدیث شریفہ میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے
کہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں، وہاں پر شیاطین جنات حاضر رہتے ہیں، تو آپ کلمہ پڑھ کر جائے وہاں پر، اور وہ شیطان اور جنات جو ہیں انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ گندی جگہ گندے کاموں سے ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے میلاپ کرنا چاہے تو اس وقت اس کو کلمات پڑھنے چاہیے تاکہ شیطان جنات اس میں شامل نہ ہو، کہ اس سے اس کے بچے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ان کے شر اور نحوست سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ کلمات پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے۔ تو دیکھ اس سے بھی پتہ چل گیا نا کہ وہ ہر جگہ پر اپنا تسلط کرنا چاہتے ہیں، کچھ کاموں میں گھس جاتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ہیں حضرات محترم جس میں آپ دیکھتے ہیں نا شیاطین سے جنات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتے، ہر چیز میں ان کے لیے کلمات آئے ہیں کہ بس یہ کلمات پڑھا کرے۔ تو اس طرح سے پھر انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کچھ لوگ جو ہے اس طرح سے کام شروع کر دیتے ہیں، خود سے برے کام کرے، کہ مثلا غسلی بن جانا، جنابت میں 40 دن تک رہنا، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی غسل نہ کرے جنابت میں رہے تو اس سے بلا بن جاتا ہے، اس آدمی سے بلا بن جاتی ہے۔ کیسے بلا بن جاتی؟ معنی ظاہر ہے کہ پھر تو نماز ہی چھوڑنا پڑے گی، مسجد نہیں جا سکے گا اور تلاوت نہیں کر سکے گا، نہ کر سکے گی۔ دینی جو بڑے بڑے کام ہیں، عبادات، وہ آدمی نہیں کر سکے گا جنابت میں یا حیض میں۔ تو اس سے جو شیطان تو ظاہر ہی خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو سب کچھ چھوڑ رہے، طہارت بھی نہیں کر رہے، صفائی پاکی اختیار نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات انسان کیا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتے، معصوم جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو قتل کر دیتا ہے، یا کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیتا ہے، گندگی کانا شروع کر دیتا ہے، تو اسی بھی شیطان اور جنات مسخر ہو جاتے، دوست بن جاتے۔ مسخر بننا مانا دوست بن جانا، اور کافر کو یا بد انسان کو، بد جن کو دوست بنانا تو منع ہے، واضح ہے۔ تو اس طرح سے پھر شیاطین جو ہے اور جنات انسان کے جادوگر کے، ساحر کے دوست بن جاتے ہیں، پھر اس کے لیے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جنات خود ہی اس سے کام کراتے ہیں، کہ مثلا یہ کام کرو، خون سے کچھ لکھو، قرآن کریم خون سے لکھنا، آیات لکھنا، یا خون کا پینا، یا قبر سے کیا کر کے ہڈیاں کھول کے لانا، یا قبر میں کوئی دفن ہو چکا ہو تازہ تازہ اس کو نکال دینا، یا کسی تازہ دفن شدہ خاتون سے بد فعلی کرنا، گناہ کرنا، اس طرح کے کام کرنا جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے شیاطین اور جنات انسان کے پھر دوست بن جاتی، کیونکہ ایسے کام جو ہے عموماً وہی انسان کر جاتا ہے جو زیادہ وحشی بن جائے، اور کیا بن جائے، مرد ضمیر کا بن جائے۔ جب اس کی ضمیر مر جائے نا، بالکل انسانیت سے باہر جائے اور حدود کو کراس کر کے ایسے ایسے کام کرے کہ جس سے انسان کو تو گھن آ جائے، گھن، ایک بدبخت انسان بھی اس سے گھن کرے، تو اس وقت جو ہے جنات، شیاطین انسان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر یہ جو جادوگر ساحر ہوتے یا بعض جو جعلی عامل ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کسی شیطان اور جن سے دوستی کر کے اس سے کہہ دیتے کہ یار تم فلاں علاقے میں یا فلاں فلاں جگہ میں کسی خاتون پر بیٹھ جاؤ، کسی آدمی پر بیٹھ جاؤ، تاکہ وہ میرے پاس لے کر آئیں گے نا، پھر تو ظاہر ہے ہم تو دوست ہیں ساتھ میں، تو اس کو اٹھائیں گے، تم جائیں گے تو میرے کو پیسہ بھی ملے گا، کام بھی چلے گا ساتھ۔ کچھ مدت کے لیے اٹھا دیتے ہیں، سال کے لیے، 1 مہینہ، 4 مہینے، جتنا بھی، پھر آ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بولتے کہ بس اس آدمی سے بہت پیسہ لیا یار، 2 لاکھ لیا، 3 لاکھ لیا، پھر نہیں آنا، بالکل چھوڑ دی، اس کی کیا ضرورت، کنگال کر لیا ہم نے اسے، تو پھر وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
کبھی کبھی خود جنات خبیثہ اور شیاطین خود چاہتے ہیں کہ کسی پر بڑھ جائے، مسلط ہو جائے، تو پھر ان کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے دوست ہی کے پاس جائیں گے، کیونکہ جادو کا توڑ دینا یا اس کو کیا کرنا، ختم کر دینا ذلیل لوگ ہی کر سکتے، بہت کم لوگ جو نیک ہوتے دفاع کے لیے جادو سیکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو چاہے جادو ہو یا جن کا چھڑ جانا یا جن کا پڑ جانا، انسان پہ داخل ہو جانا، یہ سب کا ان کے آپس میں کیا ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ عام دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں، کچھ مافیا گروہ اور کچھ غلط قسم کے لوگ اور حکومت کے افراد میں بھی سے کچھ ہو سکتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ کراتے ہیں عوام سے، پھر خود ہی چھڑاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان میں بھی ہوتا ہے، پھر ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے، ٹارگٹ کر لیتے ہیں آدمیوں کو۔ تو یہ اس طرح سے تعلق رہتا ہے، اور اس طرح کے کاموں سے جو بدبخت ہوتے ہیں نا، وہ جنات اور شیاطین سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو ان بدبختوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مسخر کیے ہوئے ہیں، بلکہ از خود سے جنات غائبانہ طریقے سے ان کی مدد کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے یار، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہے، ان کی جو ہے چھپی چھپی مدد کرنی چاہے، تو اس طرح سے بھی کر لیتے ہیں۔